ایک شمار پبلش ہوگی. صحابہ کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے. الموطا مالک میں پورا چیپٹر موجود ہے. وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی اسلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر عمر کے ابتدائی دور میں 3 ایک شمار ہوتی تھی, وہ اس عورت کے لیے کہ جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو, ٹھیک ہے, مرد نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو, اسے کہتے ہیں غیر مدخولہ. کہ یہی ہے 3 طلاق جو ہے وہ یقینی مانی جائے گی ایک مجلس کے اندر. بالکل ون سائیڈ مقابلہ. پاکستانی آئین میں تو وہی ہے جو کہتے ہیں اہل حدیث والے. پاکستانی آئین سے کوئی لینا دینا نہیں, میں آپ کو قرآن و سنت والی بات. اچھا, قرآن و سنت میں یہ مسئلہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا اتفاق تھا, پہلا بندہ جس نے آگے اس مسئلے کو ہنگامہ بنایا وہ ابن تیمیہ ہے. بھائی جب اس کو آپ کو غیر مدخولہ, وہ سنن نبی داؤد کی ایک ضعیف حدیث ہے, ایک مردود روایت ہے. میں نے اپنی کتاب احکام طلاق میں اس کی سند پہ بہت ڈیٹیل میں بہت تفصیل سے بات کی ہے, کافی لمبی بحث ہے. اس حدیث کو لا کے یہ اور اس کا جو دوست ہے انجینئر علی مرزا, یہ دونوں مل کے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ غیر مدخولہ, یعنی اپنے مطلب کی بات آتی ہے. تو اس کا ایک جواب, یعنی بہت سارے جو جوابات دیتے ہیں شذوذ فلاں فلاں حتیٰ کہ ضعیف بھی کہے جاتے ہیں, اسی میں سے ایک جواب یہ ہے کہ وہ غیر مدخولہ سے متعلق ہے. حقیقت یہ ہے کہ گنتی کے چند لوگوں نے یہ کہہ دیا ضعیف روایت کی بنیاد پر کہ اس کا تعلق غیر مدخولہ سے ہے, لیکن علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے, اہل علم کی ائمہ کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو صحیح مسلم کی اس حدیث کو عام مانتی ہے, مطلق مانتی ہے, کیونکہ تخصیص کی تقعید کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ اصولی بات ہے کہ کوئی حدیث عام ہو یا مطلق ہو تو بائی ڈیفالٹ وہ حدیث عام ہی رہے گی, وہ حدیث مطلق ہی رہے گی, یہاں تک کہ کوئی صحیح دلیل مل جائے تقعید کی یا تخصیص کی. اور اگر صحیح دلیل نہیں ہے تو پھر اصل پر رہا جائے گا. تو دوسری طرف علماء کی ایک جماعت ہے جو حدیث کے اصل مفہوم پر باقی ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے, مطلق ہے, یہ مدخولہ غیر مدخولہ سب کے لیے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں, اس کتاب کا نام ہے تسمیۃ المفتین بان الطلاق ثلاثہ بلفظ واحد طلقۃ واحدہ. عہد صحابہ سے لے کر آج کے زمانے تک 50 اہل علم کے نام اس میں درج ہیں جن کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی. یہ تمام اہل علم جو 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پر بات کرتے ہیں, تو اس کا معنی یہی بتاتے ہیں کہ یہ عام ہے, مدخولہ غیر مدخولہ سب کے لیے. تو یہ تمام اہل علم جو 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں, وہ جب صحیح مسلم کی حدیث پر بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مدخولہ غیر مدخولہ سب کے لیے ہے, وہ کسی ایک عورت کے ساتھ صحیح مسلم کی اس حدیث کو خاص نہیں مانتے. اور صرف یہی لوگ نہیں جو 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اہل علم بھی جو 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں, ان میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ایسے اہل علم کی ہے جو صحیح مسلم کی اس حدیث کو مدخولہ غیر مدخولہ سب کے لیے مانتے ہیں. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں, یہ ہے فتح الباری میرے پاس, جلد نمبر 7 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 454. اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کا جواب پیش کیا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں. تو اس میں ایک غیر مدخولہ والی بات ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے. الجواب الثالث, یہ صفحہ نمبر 455 پہ, دعوی النسخ, کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا صحیح مسلم کی حدیث منسوخ ہے. یہ منسوخ کی بات کیوں کہے گی؟ اسی لیے کہے گی کیونکہ اسے مدخولہ کے لیے بھی مانا جا رہا ہے. اگر وہ غیر مدخولہ کے لیے مانی جاتی تو منسوخ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی. تو اسے منسوخ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث مدخولہ غیر مدخولہ سب کے لیے ہے. آثار بھی ملتے ہیں کہ اس کا جو ہے کیا مطلب ہے. مسند احمد کی ایک روایت بھی ہے جس میں فی مجلس واحد کی صراحت بھی ہے کہ ایک مجلس میں, یعنی وہ اس کے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اس کے راوی بھی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دونوں حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حدیث کے راوی ہیں. حدیث کی تشریح ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں, اور یہ کوئی مطلب اگر کوئی اپنی فہم لے نا, اپنے من سے کوئی بات لائے, تو یہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اپنی بات حدیث میں کیوں ڈال لو, لیکن وہ دوسری حدیث میں ہی وہ بات ہے. جیسے قرآنی آیات میں 2 آیات ہوں, لیکن ایک جگہ کوئی وضاحت آ گئی اور وہ آیت میں آئی, اور دوسری جگہ بھی بات کرتے ہوئے آدمی کو کہہ دے, تو یہ ایسا نہیں کہیں گے کہ اپنی طرف سے کوئی مفہوم اس میں شامل کر لیا. وہ مفہوم آیت ہی کا بیان کرتا ہے. یہی معاملہ حدیث کا بھی ہے. اگر ایک حدیث کی تشریح میں, حالانکہ حدیث کا سیاق بھی کافی ہے, لیکن ایک حدیث کی تشریح میں دوسری واضح حدیث آ رہی فی مجلس واحد, تو وہ حدیث کیا ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ 3 طلاق دی گئی تھی, وہ تو اس میں تو پوری وضاحت ہے نا. وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. تو عبداللہ بن عباس ہی یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کے دور میں ایسا ہوتا تھا. نبی کے دور کے ایک ایگزامپل بھی انہوں نے بتا دیا کہ کیسا ہوتا تھا. ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے غلطی ہو گئی, اب وہ پوری امت پہ تھوپ دیا گیا. ایسا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے میں نے ہر صدی میں, ہر دور میں اہل علم کے فتاووں کے حوالے دیے ہیں کہ ہر دور میں ایسے علماء موجود رہیں, ہر صدی میں ایسے علماء موجود رہیں جو 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. اس لیے مفتی صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کہ صرف ابن تیمیہ نے ایسا کہا, ان سے پہلے کسی نے کہا, یہ غلط ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے پوری امت کا اسی پہ اتفاق اجماع تھا, اور اس اجماع کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے توڑا نہیں ہے, بلکہ انہوں نے ایک قانون نافذ کیا تھا. پھر وہ قانون چلتا رہا, لیکن پھر بعد میں صحابہ کرام بھی فتویٰ دینے لگے, تابعین بھی, بلکہ ہر دور میں لوگ فتویٰ دینے لگے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنن ابی داؤد میں ایک روایت کے تحت موجود ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر ہے
2197. اس کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ منقول ہے کہ اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فہی واحدۃ، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک ساتھ کہتا ہے انت طالق ثلاثا، تم پر 3 طلاق، بفم واحد، یک منہ کہتا ہے، یعنی ایک ہی بار، ایک بارگی کہہ دیتا ہے کہ تجھ کو 3 طلاق، فہی واحدۃ، تو یہ ایک طلاق مانی جائے گی. اس روایت پر میں نے اپنی کتاب، جو میری کتاب ہے احکام الطلاق، اس کی سند پر میں نے تفصیلی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ روایت تمام طرق کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح ہے. یہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کسی نے ایسا نہیں کہا. امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب دیکھیے شرح معانی الاثار ہے، اس میں کہتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر، کہ اس میں ہے کہ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا، کہ ایک قوم یعنی اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا، فَقَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ، تو یہ ایک طلاق واقع ہوگی، اذا كانت فی وقت سنت، اگر سنت کے مطابق اس نے دیا ہے تو. ذَلِكَ أَن تَكُونَ طَاهِرَةٌ، سنت کیا ہے کہ بیوی طہر کی حالت میں ہو، فی غیر جماعین، ہم بستری نہ ہوئی ہو. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور کہتے ہیں کہ جو اہل علم کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوگی، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ وہ یہ حدیث صحیح مسلم کی، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یہ تو حنفی امام ہے، امام طحاوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کرنے والے حدیث سے دلیل بناتے ہیں، اور مفتی صاحب کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی قائل ہی نہیں. عجیب بات ہے، یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ سے زیادہ آپ کو علم ہے. وہ اختلاف ذکر کر رہے ہیں، بلکہ اختلاف کرنے والوں کی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، اختلاف بھی ذکر کر رہے ہیں، دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کسی نے کہا نہیں. تو یہ غلط بات ہے. ہر دور میں 3 طلاق کو ایک کہنے والے لوگ موجود تھے. جی، خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو شریعت کا حکم نہیں کہا، قرآن و حدیث کا حکم نہیں کہا، بلکہ ایک تعزیر کا. تو ظاہر سی بات ہے، جب تعزیر کہا ہے تو ایک خلیفہ کو ایک اختیار ہے کہ ایسا کوئی تعزیری قانون بنا سکتا ہے. بلکہ ہم آج بھی کہتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت میں کسی حاکم کو اختیار ہے کہ اس طرح کا کوئی قانون بنا سکتا ہے. تو صحابہ نے اس قانون سے اختلاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ قانون ایک قانون تھا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی فتویٰ نہیں تھا کہ اس سے اختلاف کیا جاتا. اس لیے جب یہ قانون بن گیا تو سارے صحابہ اسی قانون کا خیال کرتے ہوئے فتویٰ دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ اگر کسی نے غیر مدخولہ کو بھی 3 طلاق دے دیا ہے تو اس کو بھی بولتے تھے ہو گئی. کسی بھی طرح سے کسی نے 3 طلاق دے دیا تو کہتے تھے ہو گئی، کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے. تو جب قانون بن چکا تو اس قانون کی روایت کے وہ حوالے ہیں جسے مفتی صاحب اور ان کے گروپ والے اس کو بالکل شریعت کا کوئی شرعی فتویٰ قرار دیتے ہیں. حالانکہ اس کے بعد بھی یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قانون بننے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک دور تھا، پھر وہ ختم ہوا، پھر دوسرے صحابہ کرام کا دور آیا. لیکن آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو صحابہ کرام سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو ایک قرار دیا. اور پھر ہر دور میں، میری باقاعدہ ایک ویڈیو ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سن سکتے ہیں، کہ ہر صدی میں ہر دور میں 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ. معلومات پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے. i+TV کا آفیشیل لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، آپ وہاں سے آئی آفیشیل چینل بھی دیکھ سکتے ہیں.